تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے پیچھے لگ جائیں، دنیا کی ساری طاقتیں آپ کو گرانا چاہیں، پھر بھی کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس آپ کو اللہ پر یقین پختہ ہو۔ اگر اللہ پر یقین پختہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ آپ کو میں ایسے ہی واقعے سے روبرو کراؤں کہ ایک لڑکی تھی، اتنی عبادت گزار تھی کہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اسے بہکائیں، اسے عبادت سے روک دیں، لیکن شیطان نے اپنے پورے زور آزما لیے لیکن لڑکی کو بہکا نہیں سکا۔ ہر دن نئی نئی ترکیبیں سوچتا کہ اس لڑکی کو بہکایا جائے، لیکن جس کو اللہ پر یقین پختہ ہوتا ہے تو پھر کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لڑکی عبادت کرتی رہتی اور یہ اپنے الگ الگ ہتھ کنڈے اپناتا لیکن ناکامیاب ہو جاتا۔ ایک دن کیا ہوا، اس نے لاکھ جب ایسی کوششیں کی اور ناکام رہا تو اس نے ایک بڑی سازش کے تحت ایک خفیہ ترکیب نکالی، اور اس نے اپنے من ہی من میں سوچ لیا کہ بالکل اس ترکیب سے یہ لڑکی اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے گی۔ اپنے جو بھی اس کے چیلے تھے، جو بھی اس کی برادری کے لوگ تھے، شیطان اکٹھا کر کے اور اس نے منصوبہ بنایا، ترکیب نکالی کہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت چہرہ دھارن کریں گے، بہت ہی خوبصورت چہرہ اپنا بنائیں گے، خوبصورت لڑکے کی شکل میں اس کے سامنے جائیں گے، اور جب خوبصورت لڑکے کی شکل ہوگی اور ایسا چہرہ کہ چاند بھی شرما جائے، تو ایسا چہرہ جب اس لڑکی کے سامنے جائے گا تو یہ تو بس میری طرف کھینچی چلی آئے گی، عبادت سے دور ہو جائے گی، یہ پھر عبادت میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ تو اس نے اپنا جو روپ تھا بدل لیا، اپنا چہرہ چینج کر لیا، اور ایسا روپ اس نے دھارن کیا کہ اتنا حسین و جمیل بن گیا کہ چاند بھی شرما جائے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل۔ اور وہی کہتے ہیں کہ جس کو اللہ پر یقین پختہ ہو تو پھر کوئی بھی اسے نہیں گرا سکتا۔ تو شیطان نے اپنی شکل کو تبدیل کیا اور ایک خوبصورت لڑکے کی صورت اختیار کی اور لڑکی کے سامنے آیا۔ لڑکی جب عبادت سے فارغ ہوئی تو لڑکی نے جیسے ہی نظر اٹھا کے دیکھا تو لڑکی نے اس کا چہرہ دیکھا کہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، گر گئی۔ شیطان خوش ہو گیا، لڑکی بے ہوش ہوئی، شیطان خوش ہو گیا کہ دیکھو دیکھو، اپنے چیلوں کو بلانے لگا، اپنی برادری و قبیلے والوں کو بلانے لگا کہ دیکھو میں نے اس کو آج فیل کر دیا، یہ آج عبادت سے بہت دور ہو گئی، یہ میرے چہرے میں گم ہو گئی، اب دیکھو یہ جیسے ہی اٹھے گی تو میری طرف بھاگتی ہوئی چلی آئے گی۔ شیطان بہت خوش، اس کے چیلے چاپڑے بہت خوش۔ لڑکی جب اٹھی اس نے پھر انہی نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا تو پھر اب بے ہوش نہیں ہوئی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پروردگار تو کتنا اچھا ہے کہ تو نے کتنا خوبصورت نوجوان بنایا، تو نے کتنا خوبصورت انسان پیدا کیا، یہ اتنا خوبصورت کہ چاند بھی شرما جائے، تو جس نے بنایا ہے وہ کتنا خوبصورت، وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لڑکی یہاں پر بھی نہیں بہکی، اس نے کہا اب تو مجھے میرے اللہ سے اور زیادہ محبت ہو گئی، اب تو میں اللہ کی اور عبادت کروں گی، اب تو اللہ کی عبادت کرنے میں مجھے اور دل لگے گا، کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ بننے والا نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو بنانے والا چاہیے، کہ جس نے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، مجھے تو بس اس کو اب راضی کرنا ہے۔ تو اس لڑکی یہاں پر بھی یہ کامیاب ہو گئی اور شیطان فیل ہو گیا، اس کے جو بنائے ہوئے ہتھ کنڈے تھے یہ بھی ہتھ کنڈا اس میں شامل تھا، یہ بھی اس کا فیل ہو گیا، بس یہ جل گیا اور اسے بہت ہی شرمندگی ہوئی کہ یہ بھی میرا ہتھ کنڈا کامیاب نہیں ہوا، اور لڑکی عبادت سے دور نہیں ہوئی، تو اور یہ طریقے اپنانے لگا۔ لیکن وہی ہوتا ہے کہ جو گھر میں، ہمارے گھروں میں اگر ایسا ماحول بن جائے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اللہ کی عبادت میں اگر لگ جائیں تو پھر کوئی بھی پریشانی انہیں آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول اگر ہو جائے ایسا کہ ہماری بہن، بیٹی، ماں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور پردے کا اہتمام کر لیں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ دیکھو یہ بیٹی، یہ بھی ایک باپ کی بیٹی، اور اللہ سے اتنی قریب، اللہ کی عبادت سے اتنی قریب کہ اس کو شیطان کی پوری گروہ اس کو بہکانے پر لگی، لیکن اس کو نہیں بہکا پائی۔ ابھی یہی اس کی ترکیبیں چل رہی تھی کہ اسی دوران اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کے کنگن چوری ہو گئے، اور کنگن چوری ہوئے تو اس نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کے یہاں سے کنگن چوری ہوئے ہیں، تو جس کے پاس وہ کنگن مل گئے
اور پتہ چل گیا کہ اس شخص نے چرائے ہیں تو یہ سمجھو کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے, اس کے پیر بھی کاٹ دیے جائیں گے اور اس کو کڑی سزا ملے گی. تو شہر میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہ کے کنگن چر گئے. بادشاہ کے شیطان کو جب معلوم چلا اسے موقع مل گیا, اس نے کہا چلو اس بار تو بس اس کو عبادت سے دور کر دیا جائے گا, اس کو سزا دلوا دی جائے گی. یہ اتنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے بھی ناکامیاب نہیں ہوئی اور اللہ کی عبادت سے دور نہیں ہوئی, چلو یہ طریقہ اپناتے ہیں. یہ بادشاہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے گیا, داڑھی سفید کر لی, چہرہ عجیب کر لیا. بادشاہ کے پاس گیا, کہا میاں تمہارے جو کنگن چورے ہیں میں جانتا ہوں کہاں ہیں. کہاں ہیں؟ کہ ایک لڑکی ہے اس کے پاس ہے اور وہ عبادت گزار ہے, دن رات عبادت کرتی رہتی ہے, لیکن چور ہے, کنگن چرائے آپ کے. بادشاہ نے کہا یہ کیسی بات ہے کہ عبادت بھی کرتی ہے, اللہ کو راضی بھی کرتی ہے اور چوری بھی کرتی ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میاں میرے پاس ثبوت ہے. کا ثبوت کیا ہے؟ کہا میں نے اس کو پہنے ہوئے دیکھا ہے. کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر اسے پکڑ کے لاؤ. سپاہیوں کو بھیجا, سپاہی گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. وہ نماز پڑھ رہی تھی, عبادت کر رہی تھی. جب عبادت سے فارغ ہوئی کہا مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو, آپ لوگ کون ہو؟ کہا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے, چلو بادشاہ کے پاس. کہا میں کیوں جاؤں؟ کہا تم نے بادشاہ کے کنگن چرائے. کہا یہ کیسا الزام ہے, مجھے میری عبادت سے دور مت کرو, میں اللہ کو راضی کرنے پر لگی ہوں, عبادت کرنے پر لگی ہوں, اور تم لوگ ایسے آ کے مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو, مجھے معاف کرو, تم لوگ جاؤ, میں کوئی چور نہیں ہوں. سپاہیوں نے کہا اچھا ناٹک ہے, کوئی بات نہیں, جلدی پکڑی جاؤ گی, چلو بادشاہ کے پاس. دن رات عبادت, اور یہ جھوٹی عبادت دنیا کو دکھانے کے لیے. تم بدنام کر رہی ہو عبادت کرنے والوں کو, تم بدنام کر رہی ہو عبادت کو, نام دے رہی ہو عبادت کا اور کر رہی ہو چوری, کنگن چرائی ہو بادشاہ کے. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے, مولا یہ کیا بات ہے؟ باہر سپاہی دروازہ کھٹکھٹا, چلو بادشاہ بلا رہے ہیں. اس نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ پر بھروسہ اور پختہ یقین تھا. اس نے کہا چلو اللہ جب میرے ساتھ ہے تو پھر اللہ ہی اس کو ٹالے گا جو بلا مجھ پر آئی ہے. دروازہ کھولا, کہا چلو. سپاہی اس لڑکی کو لے کے آئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ کے پاس لائے تو بادشاہ نے کہا اچھی ترکیب آپ نے سوچی ہے, دن بھر نماز پڑھو, رات میں چوری کرو, کنگن دوسروں کے پہنو. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو بادشاہ سلامت, آپ ایسی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی, آپ مجھے چور کہہ رہے ہو, میں نے تو چوری نہیں کی. کہا خاموش, خبردار کچھ بھی بولی, تم یہ عبادت کرنے والوں کو بدنام کر رہی ہو, عبادت کو بدنام کر رہی ہو اور چوریاں کرتی ہو, کنگن چراتی ہو, دیکھو تم نے پہنا ہوا ہے. کہا رہے یہ کنگن یہ تو میرے ابا نے مجھے دیا تھا, یہ تو میری وراثت میں مجھے ملا ہے, میرے پاس 6 کنگن تھے, 5 میں نے بیچ کر اللہ کی راہ میں ان کو پیسوں کو تقسیم کر دیا, اور 1 کنگن میں نے اس لیے روک لیا کہ یہ میرے ابا کی نشانی ہے, میرے ابا نے مجھے دیا تھا اس لیے نہیں بیچا. کہا اچھا تم نے اچھی ترکیب ڈھونڈی ہے, بہانہ بھی بنا لیا اتنی جلدی. اس نے کہا میں بہانہ نہیں بنائی ہوں. بادشاہ نے مانا نہیں, قاضی کے پاس لے گیا, کیونکہ اس ٹائم بادشاہوں کی بھی اتنی نہیں چلتی جتنا قاضی کی چلتی تھی. قاضی فیصلہ کر دیتا تھا, بادشاہ ہوتا وزیر ہوتا کچھ بھی اس کو ماننا پڑتا تھا. قاضی کے پاس گیا, فیصلہ. بادشاہ نے کہا کہ میرے کنگن اس نے چرائے, دیکھو یہ پہنے ہوئے ہیں. لڑکی کہتی رہی بار بار کہ نہیں میں نے نہیں چرائے, میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں, اللہ کو راضی کرنے پر لگی ہوں, مجھے چور کیوں ٹھہرا رہے ہو آپ لوگ؟ کسی نے کچھ نہیں مانی, یہاں تک کہ قاضی نے بھی نہیں مانی. قاضی نے نہیں مانی, فیصلہ سنایا کہ چلو اس کے ہاتھ کاٹ دو دونوں, یہ جھوٹی ہے. جب اس نے یہ سنا کہ مجھے یہ فیصلہ ہو گیا میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, میں جھوٹی ہوں, اس نے اللہ کو یاد کیا, مولا میں تیری عبادت میں لگی رہتی ہوں, میں تجھے راضی کرنے پر لگی رہتی ہوں, پر مولا یہ مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں, یا اللہ میری مدد کر. جب اس نے اتنا کہا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کیا کرتا ہے جو اللہ کا ساتھ دیتے ہیں, جو اللہ کو راضی کرنے پر لگتے ہیں, جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں, جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے ہیں, پھر اللہ انہی کی مدد بھی کیا کرتا ہے. ابھی اتنی بات ادھر ہو رہی تھی کہ قاضی نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو, ابھی یہ فیصلہ سنایا ہی تھا کہ بادشاہ ادھر خوش ہوا کہ اسی دوران اسی کٹگرے کے پاس ایک بڑا سا کتا اور منہ پھاڑ کر بھونکتا ہوا اندر داخل ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی, بولنے کی طاقت عطا فرمائی. وہ بولنے لگا کہ شرم کرو, تم کس کو سزا دے رہے ہو؟ ایک اللہ کی بندی کو سزا دے رہے ہو, وہ بھی جھوٹی. اس نے کوئی چوری نہیں کی, چور یہ نہیں ہے بلکہ چور بادشاہ ہے. کہا بادشاہ چور ہے؟
लोग हैरान थे कि कुत्ता बोल रहा, लोग उसको देख रहे। कहा अच्छा बादशाह कैसे? कहा बस ठहरो थोड़ी देर, अभी आता हूं। कुत्ता वहां से छलांग मारी, बाहर निकला और दौड़ता हुआ गया। थोड़ी देर के बाद एक लंबे चौड़े इंसान को, एक बुजुर्ग को पकड़ कर लाया, दरबार में पेश किया। बादशाह ने जैसे ही देखा पसीने छूट गए। पसीना बादशाह के, काजी ने देखा बादशाह पसीना का कुछ नहीं, पसीना पोंछा बैठ गया। कुत्ते ने कहा जानते हो ये कौन है? कहा कौन है? कहा इसी से पूछो। वो जो शख्स कुत्ते के साथ आया था वो कहने लगा कि मैं इस बादशाह का बाप हूं और वाकई ये लड़की जो है ये चोर नहीं है, बल्कि चोर बादशाह है। कहा ये कैसे हो सकता है कि बादशाह तो इतना मालदार, ये कैसे चोर हो सकता है? कहा नहीं, ये मैं बताता हूं। हम और ये लड़की के बाप दोस्त थे। एक दिन जा रहे थे तो हमें कहीं से 12 कंगन मिले थे, तो हम लोगों ने आपस में बांटे थे। 6 मैंने लिए थे, 6 इसके बाप ने लिए थे। मैंने अपने बेटे को दे दिए। उस वक्त ये कुछ भी नहीं था, मैंने इसको पाला, मैंने इसको बड़ा किया, इसको लिए मैंने कमाई की, मैंने मजदूरी की, मेहनत की। तो जब कंगन हमें मिले तो 6 कंगन हमने लिए और 6 इसके बाप ने लिए। तो हमें जो मिले थे हमने अपने बेटे को कंगन दे दिए। इसने 2-3 कंगन बेचे, अपना बिजनेस डाला, काम शुरू किया तो काम अच्छा चल गया। धीरे धीरे अब ये बादशाह की गद्दी पर बैठ गया। माल इसके पास आया, अब धीरे धीरे बादशाह की गद्दी पर बैठ गया तो इसने मुझे धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया। मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे लिए एक टाइम की रोटी भी नहीं इसके घर पे। बताओ, बुढ़ापे में इसने मुझे निकाल दिया। मैं दरिया के किनारे एक झोपड़ी डाली, उसी में रहता हूं। ये आराम से महल में रहता है, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसका बाप एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता है। ये वक्त का बादशाह है और इसका बाप वक्त का गरीब है। और पता है, और ये जो लड़की कटघरे में खड़ी है जिसको तुम सजा देने जा रहे थे, बहुत बड़ा जुर्म करने जा रहे थे, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे, इसी लड़की की वजह से मैं जिंदा हूं। काजी ने कहा क्या मतलब, इस लड़की की वजह से आप जिंदा हो? कहा हाँ। कहा ये लड़की ये बहुत इबादत गुजार है। जब ये रोटी खाने के लिए बैठती है तो आधी रोटी निकालती है, खुद खा लेती है, और आधी रोटी इसी कुत्ते को डाल देती है। और ये कुत्ता क्या करता है, ये कुत्ता रोटी वहां से उठाता है और मेरे पास लाता है। आधी उसमें से मैं खाता हूं और आधी ये कुत्ता खाता है। हम कुत्ते के साथ रोटी बैठ के खाते हैं और ये हमारा बेटा वक्त का बादशाह है कि ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। बादशाह ने ये जब सुना था तो उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना हो गया था कि आज ये जुर्म पकड़ा गया। एक तो इसने अपने बाप को घर से बाहर निकाला, दूसरे इसने इबादत गुजार लड़की पर तोहमत लगाई है। सजा इस लड़की को नहीं, इसको देना चाहिए। काजी ने हुक्म सुना दिया कि इसके हाथ भी काटे जाएंगे और इसकी जबान भी काटी जाएगी। तो बादशाह ने कहा जबान किस लिए काटी जाएगी? कहा हाथ इसलिए काटे जाएंगे कि इन्हीं हाथों से अपने बाप को घर से बाहर निकाला। जबान इसलिए काटी जाएगी कि तूने इस इबादत गुजार को फंसाया, इस इबादत गुजार लड़की के लिए गलत फैसला सुनवाया, और तूने इसी जबान से इसको चोर बोला, इसी जबान से इस इबादत गुजार लड़की को चोर बोला, तो तेरी जबान भी काटी जाएगी। तो अल्लाह इंसाफ दिलवाता है, अल्लाह इंसाफ